آپ دیکھیں اس کے پہلا جو ہے پیراگراف، اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، ان کو سفیر مقرر کر کے بھیجا کہ جائیں آپ ہماری سفارش کریں کہ وہ ہم سے جاگیریں نہ لیں۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، یعنی ناراض ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں، کہ لوگ جو ہیں جو آپ ان کی جاگیریں عمرہ کی لے رہے ہیں، شہزادوں کی لے رہے ہیں، تو عوام جو ہے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، حکمران آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کو بغاوت کر کے حکمرانی سے ہٹا دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی گئیں، یعنی انہوں نے کہا کہ میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ میری باز پرس اس سلسلے میں کرے گا کہ عوام کی جائیدادوں پر قبضہ کیسے کر رکھا تھا تم لوگوں نے۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عطا ہوئی تھیں، یعنی جب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے جب ان کو حکومت ملی تھی تو یہ جائیدادیں ان کو ان کے خاندان والوں کی طرف سے پہلے ہی عطا ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مقول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، یعنی یہ صحیح ہے کہ عوام سے لوگوں کی جاگیریں چھین کر، لوگوں کی زمینیں چھین کر ان کو جو ہے حکمرانوں میں بانٹ دیا جائے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ مقول نے دب کر جواب دیا، یعنی مقول نے اس طرح سے جواب دیا کہ ٹال مٹول سی کرنے کی کوشش کی کہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف نہیں کرنا چاہتے تھے، حکمرانوں کا اپنے خلاف۔ عمر بن عبدالعزیز نے مامون کی طرف رخ کیا، کیا تم خدا لگتی کہو؟ خدا لگتی سے مراد ہے یعنی تم سچی بات کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیں۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی غاصبوں اور ظالموں میں ہوگا، یعنی آپ بھی انہی ظالموں میں شمار ہوں گے جس طرح سے آپ سے پہلے حکمران جو تھے جنہوں نے عوام پر جو ہے جینا حرام کر رکھا تھا ان کی جاگیریں چھین کر۔